بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارٹ آف ڈارکنیس. جوزف کینڈرٹ. Question number 2 from my notes. I'm lecturer M.K. Bhutta. My phone number 033346555305. Skype پر میرا ایڈریس ہے lecturer M.K. Bhutta. Now میرے پاس نوٹس ہیں. کوئی بھی نوٹس مجھے فون کر کے حاصل کر سکتا ہے اسکائپ کے ذریعے. There are near about 9 points of this. Kurt's mother was half English. Kurt's کی mother half English تھی and father half French. اس کا باپ half French تھا. He was educated partly in England and partly in other countries. Kurt's جو کریکٹر ہے, جو ہارٹ آف ڈارکنیس کے اندر, جو انتہائی انٹیریئر آف دا افریقہ کے اندر فاؤنڈ ہوا ہے, کس سے؟ مارلو سے. وہ شخص انگلینڈ میں پڑھا ہے اور پارٹلی وہ کچھ اور کنٹریز میں پڑھا ہے. یہ آٹو بایوگرافیکل تھوڑا سا مجھے فیل ہو رہا ہے کیونکہ کانریڈ نے بھی کئی کنٹریز کا وزٹ کیا ہے. مارلو بیکیم ہز بڈی. مارلو اس کا دوست بنا اینڈ فین, اور اس کا بڑا ایڈمائرر تھا, اس کی تعریف کرتا ہے. بیکاز ہی کوڈ ٹاک ٹو ہم ان انگلش. کیونکہ مارلو وہ کریکٹر تھا جو انگلش میں پراپر بات کر سکتا تھا. کس سے؟ کرٹ سے. یعنی کہ جب مارلو کرٹ سے ملنے کے لیے گیا انتہائی انٹیریئر اسٹیشن پر, تو کرٹ سے جب ملا تو ان کی دوستی ہو گئی کیونکہ ہی کین اسپیک انگلش ویل. وہ کرٹ کیونکہ ان افریقن کے ساتھ وہاں پر رہ رہا تھا تو وہاں پر کوئی شخص بھی نہیں تھا جو اچھی انگلش بولتا. اگر وہاں پر کوئی شخص آتا کمپنی کی طرف سے, وہ آڈیٹر ہوتا, آڈٹ کرنے کے لیے آتا, وہ کرٹس کی جگہ لینے کی کوشش کرتا, کرٹ کے اوپر کرٹیسزم کرتا. اس لیے کرٹ کے ساتھ کسی کی نہیں بن پا رہی تھی. مارلو کیونکہ وداؤٹ سچ ٹائپ آف انٹینشن وہاں گیا تھا, وہ ذوق سے گیا تھا کہ وہ اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جس کی دھومیں پورے افریقہ اور کانگو پر ہیں. ہی از پریزنٹڈ بائی کانریڈ ایز این پروفیشنل ایجنٹ. کرٹس ایسے ایک پروفیشنل ایجنٹ کے طور پر ہے, وہ کمپنی کا ایجنٹ ہے. آ پینٹر, وہ پینٹر بھی ہے زبردست. کون؟ کرٹس. آ جرنلسٹ, وہ اچھا رپورٹر بھی ہے, وہاں سے اندر کی خبریں بھی دیتا ہے کیونکہ سٹارٹ میں اس نے اچھی رپورٹنگ کی تھی کہ کانگو کے انٹیریئر کیا صورتحال ہے. لیکن کمپنی نے کوئی انٹرسٹ نہیں لیا بیکاز کمپنی کا انٹرسٹ امپیریلزم قائم کرنے میں تھا, کمپنی کا انٹرسٹ ان کو لوٹنے میں تھا. اس لیے ان کی ریفارمیشن پر جو بھی آرٹیکل, جو بھی رپورٹنگ کرٹس نے کی تھی اس کو توجہ نہیں ملی, اور کرٹس اس تاریک, اس ڈارک, اس گلومی پلیس پر رہ کے ویسا ہی ہو گیا تھا. میوزیشین, اور وہ ایک اچھا میوزیشین بھی تھا. کون؟ شکر ہے. گریٹ چیٹر باکس, وہ اچھی گفتگو کرنے والا انسان تھا. اینڈ گریٹ مین ہو کین ون دا ہارٹس آف دا نیٹوز. وہ اتنا عظیم انسان تھا کہ اس نے نیٹوز کے دل جیت لیے. اس کے بعد اس نے نیٹوز سے جو مرضی کام لیا, لیکن اس کے اندر یہ تو قابلیت ہے کہ وہ لوگوں کو امپریس کر سکتا ہے, قائل کر سکتا ہے, کنونس کر سکتا ہے. دا انٹرنیشنل سوسائٹی فار دا کنٹرول آف سیویج کسٹمز, جو انٹرنیشنل سوسائٹی تھی, وہ جو کمپنی تھی جو کہ سیویج کسٹم کو کنٹرول کر رہی تھی. بھئی یہ لوگ کینابولزم کرتے ہیں. کس نے کہا؟ اس کمپنی نے کہا. کون سی کمپنی؟ جو انگلینڈ میں بیٹھی کنٹرول کر رہی ہے. کس کو؟ کانگو اور اس کے ارد گرد تمام علاقوں کو. وہ کمپنی جو افریقہ کے اندر موجود ہے, کس لیے آئی تھی؟ وہ یہاں پر ریفارم کرنے کے لیے آئی تھی. کیوں آئی تھی یہاں پر؟ وہاں کے سیویج کسٹمز کو کنٹرول کرنے کے لیے. وہ کمپنی جس کو ہم کہتے ہیں دا انٹرنیشنل سوسائٹی فار کنٹرول آف سیویج کسٹمز ہیڈ اسائنڈ ہم, اس نے ڈیوٹی لگا دی کرٹس کی. کیا؟ ود دا میکنگ آف اے رپورٹ, کہ وہ رپورٹ دیا کرے فار اٹس فیوچر گائیڈنس, اور اس علاقے کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں بتائے, ہمیں گائیڈ کرے کہ ہم مزید کیا ریفارمیشنز لائیں. اصل میں کمپنی نے تو یہ ٹاسک دیا تھا کرٹس کو. کمپنی نے پھر خود بھی انٹرسٹ نہیں لیا کیونکہ کمپنی کے اپنے انٹرسٹ در حقیقت یہ نہیں تھے. یہ انٹرسٹ تو وہ ہیں جو انہوں نے دنیا کو شو کیے کہ وی آر گوئنگ ٹو ریفارم دا پیپل ہو آر سیویج ان دیئر موڈس اینڈ ان دیئر کسٹمز. According to Russian
ایک رشین وہاں پر کریکٹر موجود ہے, اس کے زبانی پتہ چلتا ہے. ون ڈڈ ناٹ ٹاک ٹو ہم. کہتا ہے کارڈس اتنا گریٹ آدمی ہے کہ ایک آدمی اس سے بات نہیں کر سکتا. ون لسن ٹو ہم. ایسی پرسنالٹی ہے کہ ایک آدمی بس اسے سنتا ہے, اور سننا ہی بہتر ہے, کیونکہ جب وین یور کویشچنز آر ٹائنی, جب کویشچن آپ کے چھوٹے ہیں, آپ کا مزاج موڈ چھوٹا ہے, پھر آپ کے سامنے جب گریٹ مین ہے تو پھر آپ بڑی باتیں پوچھیں گے نہیں بلکہ سنیں گے صرف. مارلو conveys his first impressions about his personality in these words. مارلو کہتا ہے جب میں پہلی بار کارڈ سے ملا تو اس وقت اس کی پرسنالٹی کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے. کس کی پرسنالٹی کو؟ کارڈس کی. اینڈ دیر اٹ واز, یہاں تھا وہ, بلیک, برائٹ, خشک, سنکن, ہالو, اس کے چیکس سے, وتھ کلوز آئی لیڈس, اور آنکھیں اس کی آدھ کھلی تھیں. A head that seemed to sleep at the top of that pole, اور گردن کے اوپر سر یوں سیدھا تھا جیسے پول کے اوپر سر وہ سو رہا ہو. And with the shrunken dry lips, اور اس کے شرنکن, اس کے سکڑے ہوئے وہ خشک لپس تھے. showing a narrow white line of the teeth, جس کے اندر سے دانت کی ایک سفید لکیر نظر آ رہی تھی. تارا تارا تار کھڑی ہے, دند مسکائے نار کھڑی ہے. کہاں لکھی تھی؟ کس نے لکھی تھی؟ سورج پہ کہہ کا زن ہوں, میری پوئم ہے. ہیلن سے لب ریڈ میلن جیسے, میں کہتا ہوں میں خار کھڑی ہے. اوکے ناؤ, اب یہ دانت مسکرا رہے ہیں, دانت ہلکے ہلکے نظر آ رہے ہیں. ٹو اسمائلنگ کنٹینیوسلی, ایسا لگتا ہے مسلسل مسکرا رہا ہے. ایٹ سم اینڈلیس اینڈ جیکوز ہیومرس, اچھا جیکوز, جیسے کسی نہ ختم ہونے والے کوئی مزاحیہ سے ڈریم میں محو ہو. آف دیٹ انٹرنل سلمبر, اس اپنی دائمی نیند کے اندر. ایسا لگتا ہے وہ دائمی نیند سو رہا ہے, دائمی مسکرا رہا ہے, دائمی خواب دیکھ رہا ہے. Kurtz wandered alone for in the depth of forest. Kurtz نے اس فارسٹ کی گہرائیوں کو ماپا ہے. دور دراز اس نے افریقہ کے اندر سفر کیے ہیں. He had discovered lots of villages. کئی ولیج اس نے تلاش کر ڈالے. A lake too, ایک ندی تلاش کی. Ivory, اس نے وہاں ہاتھی دانت. Was a passion with him. ہاتھی دانت تو اس کا سمجھے جذبہ تھا, ہاتھی دانت کے تو پیچھے تھا. He made a lot of expedition for ivory. آئیوری کے لیے اس نے بہت ساری ایکسپیڈیشنز کی ہیں, بہت ساری مہمات کی ہیں, بہت سارے سفر کیے ہیں. Kurtz represents the European parasites. Kurtz represents the European parasites in افریقن کے اندر کرٹس کی پرسنالٹی ایسی تھی جیسے یورپ کا کوئی پیراسائٹ ہو, جیسے ایسا کوئی شخص ہو جو وہاں کی تمام تر ویٹیلٹی کو سک کر رہا ہو, وہاں کی تمام تر طاقت کو نچوڑ رہا ہو, جیسے وہ کیڑے دیمک کی طرح کوئی چیز کھائے جا رہا ہو. کارٹس وہاں کے نیچر کو نقصان پہنچا رہا تھا, وہاں کے ہاتھیوں کو مار رہا تھا اور ہاتھی دانت حاصل کر رہا تھا. آپ نے کبھی ہاتھی دانت پکائے ہیں؟ پکتے بھی نہیں ہیں. خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں, نہیں ڈیکوریشن پیس چھوٹے چھوٹے بنتے ہیں, جیسے ایئر رنگز بنتے ہیں, ٹاپس بنتے ہیں, آئی لو یو والی چیزیں بنتی ہیں. جی کافی مہنگی ہوتی ہیں نا, بہت مہنگی ہیں. ان افریقن ہو آر ہالو, اب یہ افریقن کے جو ہو آر ہالو اینڈ ہو ہیو نو پرسنل مورل ویژن آف دیئر بروٹیلٹی اینڈ میڈنس. اچھا, یہ ان افریقن کی طرح, ان افریقن میں یہ پیراسائٹ تھے, وہ افریقن جو اندر سے کھوکھلے تھے, خالی تھے, اور جن کی کوئی پرسنل مورل ویژن نہیں تھا, اپنی ہی وحشت کے خلاف, اپنے ہی پاگل پن کے خلاف. یعنی کہ کارٹس پیراسائٹ کی طرح تھا اور وہ افریقہ کے اندر تھا. افریقن
ان کے اندر مارل ویژن نہیں تھا کوئی بھی. When curse diabolism is revealed to Marlowe, جب مارلو کو پتہ چلا کہ یہاں پر کارڈز کی پوجا کی جاتی ہے, he says Kurtz had kicked himself loose of the earth. جب اس نے دیکھا کارڈز کی تو پوجا کی جاتی ہے اور کارڈز اس بات میں پراؤڈ ہے کہ لوگ اسے پوجتے ہیں, اس نے کہا کارڈز نے اپنے آپ کو گراوٹ میں ڈال دیا ہے. لوز آف دا ارتھ, ارتھ پر جیسے کوئی آنتڑیوں کا ڈھیر ہو, ارتھ پر جیسے رینگنے والا کیڑا ہو, اس نے اپنا درجہ کم کر دیا. اینڈ آئی بفور ہم ڈیڈ ناٹ نو ویدر آئی اسٹوڈ آن دا گراؤنڈ اور فلاؤٹیڈ ان ایئر. اس کے سامنے ٹھہر کر, اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کر, اس کی پوجا دیکھ کر مجھے یوں لگا تھا جیسے میں زمین پر میرے پاؤں نہیں ہیں, میں ہوا کے اندر ہوں جیسے. کلیئر. 5. Kurtz and manager represent two aspects of the European society. Kurtz کو دیکھیں اور مینیجر کو دیکھیں, یہ دو اسپیکٹ آف سوسائٹی ہیں. سوسائٹی کے دو اسپیکٹ شو کرتے ہیں. یہ یورپین سوسائٹی کے دو اسپیکٹ, دو پہلو شو کرتے ہیں. encompassing of white men, تمام تر وائٹ مین کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. Kurtz come to African with the idea of elevating the natives. Kurtz آیا تھا کہاں پر آپ بتائیں؟ کانگو میں آیا تھا. ہاں, کانگو میں آیا تھا. with the idea of elevating the natives. کس آئیڈیا کو لے کر آیا تھا؟ ریفارم کرنے کے لیے. نیٹیوز کو, وہاں کے افریقن جو ہیں ان کو ریفارم کرے گا. بٹ ہیز مسپلیسڈ ہز فوٹنگ, لیکن اس نے اپنی بیس کھو دی. اینڈ پلنجڈ انٹو دا باٹم لیس پٹ آف سیٹنزم, اور وہ اس سیٹنزم کی باٹم لیس پٹ کے اندر گڑھے میں جا گرا. یعنی کہ وہ انتہائی گند کے اندر ڈوب گیا, وہ انتہائی کیچڑ زدہ ہو گیا. اینڈ ڈائز ود دا ورڈز, اور ان الفاظ کے ساتھ وہ مر گیا. کیا الفاظ؟ دا ہارر آن ہز لپس. یہ آخر میں اس کے الفاظ تھے. اب پتہ نہیں یہ الفاظ اس نے کیوں کہے ہیں, اس لیے کہ اسے اس وقت ادراک ہوا ہے کہ وہ کتنے خوفناک جگہ پر تھا, یا اسے اس وقت کیا چیز نظر آ رہی تھی, روحانی طور پر کیا اذیت ہو رہی تھی, یا اگلی دنیا نظر آ رہی تھی کہ اس نے اپنے کام, اپنی زندگی کیسے گزاری ہے. دا ہارر کے ملٹی میننگز ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ میننگ ہر شخص اپنے اپنے سینس سے نکالے گا. مجھے یہ لگا کہ شاید وہ انتہائی دہل گیا ہے جب اس نے آخری لمحات میں اپنے اوپر ہی غور کیا ہے کہ واٹ ٹائپ لائف ہی واز پاسنگ. ان انڈر ویسٹرن آئیز, یس. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جس طرح سے باقی لوگ جو ہیں وہ مکمل درجے پر کینیبلزم کر رہے تھے, اس کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا. آگے دیکھیں بیٹا. ان انڈر ویسٹرن آئیز صوفیا اینٹونوینا میکس اے ڈسٹنکشن. یہ انڈر ویسٹرن آئیز ایک بک ہے, اس میں صوفیا اینٹونوینا ایک رائٹر ہے, وہ کہتی ہے ڈسٹنکشن, تقسیم کرتی ہے, فرق بیان کرتی ہے, بٹوین دوز ہو برن, وہ جو جل گئے, اینڈ دوز ہو راؤٹ, اور وہ جو گل سڑ گئے. اینڈ ریمارکس دیٹ اٹ از پریفریبل ٹو برن, وہ جو اس آگ میں جل گئے, جو افریقہ میں آئے اور افریقہ کے اس جلن, اس سویلٹرنگ کنڈیشن میں, اس انتہائی بھیانک جلتی ہوئی کنڈیشن کے اندر جو اپنی شخصیت کو کھو گئے, مر گئے, وہ اور دوسرے وہ لوگ تھے جو اس کے اندر آئے اور جو گل سڑ رہے تھے. رائٹر کہتے جو جل گئے, ختم ہو گئے, وہ پھر بھی بہتر تھے, جو گلتے سڑتے رہے وہ ان سے بدتر تھے. یعنی کارڈز کا مطلب ہے کارڈز جو ہے وہ اس جگہ پر اگر گل سڑ رہا تھا. وائٹ مین جتنے بھی وہاں پر آئے ہیں اور وہاں پر آ کے وہ وہاں پر زندہ رہے, اور وہاں پر وہ جب افریقہ کے اندر لوٹنگ کر رہے تھے, چیزیں لوٹ رہے تھے, ان کے ریسورسز چھین رہے تھے, تو اصل میں وہ اپنی ذات کے اندر گل سڑ رہے تھے. اور جو ختم ہو گئے تھے وہ نیگروز تھے, جو ختم ہو گئے وہ بھی وائٹ مین تھے, جو ختم ہو گئے چلو وہ پھر بھی وہ کہتے فائدے میں رہ گئے, جو مر کھپ گئے وہاں. Kurtz who had made himself one of the devils of the land, Kurtz نے اپنے آپ کو وہاں کا ایک ڈیول بنا لیا, ایک جیسے وحشی درندہ کو بدرو بنا لیا. اینڈ who in solitude, اور تنہائی میں, had kicked himself loose of the earth, اس نے اپنے آپ کو
زمین کا ادنا ترین جانور بنا لیا. برنز while other rout, وہ برنز آخر کار ختم ہو گیا, جل گیا. while other rout, جبکہ دوسروں کو اس نے راؤٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیا. وائٹ مین اس میں مینیجر ہے, اکاؤنٹنٹ ہے, یا وہاں پر کوئی نیگروز سربراہ ہیں, ان کو تباہی کے دہانے چھوڑ آیا. He enjoys such a great esteem among the natives of Africa. افریقہ کے نیٹوز کے درمیان اس نے بڑی عزت انجوائے کی. That they worship him as man God. وہ اس کی پوجا کرتے کیسے؟ جیسے یہ انسان نما دیوتا ہو. They are innocent enough to believe in all sort of superstitions. وہ نیگروز اتنے انوسینٹ تھے, وہ تمام قسم کی سپرسٹیشنز پر یقین رکھتے تھے. ہاں. If Kurds die, اگر Kurds مر جاتا, they will be destroyed, تو وہ ختم ہو جاتے. He established the rituals that the sacrifice of young and vigorous men would make the man god strong. اس نے وہاں پر یہ رسم بنائی, یہ ریت بنائی کہ اگر اپنے مین گاڈ کو آپ نے الائیو رکھنا ہے تو آپ کو ینگ مین کی سیکریفائس کرنی پڑے گی. نوجوانوں کے گلوں کو کاٹ کر وہ پول کے اوپر لٹکا دیتے تھے جب بھی مین گاڈ کو کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف ہوتی. تو وہ ٹھیک ہو جاتی پھر اس طرح سے. ہاں, وہ جب اس کے اوپر لٹکاتے, وہ ینگ مین کے سر لٹکے ہوتے, سارے ینگ مین کے سر پھر رات کو آ کے چما لیتے تھے کارڈز کا, پھر وہ ٹھیک ہو جاتا تھا کارڈز. ٹھیک ہے, اینڈ پہ تو نہیں ہوا. ایسے ہوتا تھا. اینڈ پہ نہیں ہوا تھا. اینڈ پہ کیا, کبھی بھی نہیں ہوا یہ ایسا. When Kurds illness became more frequent, جب کرڈز کی بیماری بڑھ گئی بہت زیادہ, اینڈ obvious کلیئر ہوا کہ یہ بیمار ہے, this ritual was performed to see from firm Kurds. تو کرڈز کو مضبوط دیکھنے کے لیے یہ رسم ادا کی گئی. کیسی رسم ہوگی؟ اور آج بھی آپ کے معاشرے میں مین گاڈ موجود ہیں, اور آج بھی نوجوانوں کی سیکریفائس فیکٹریز کے اندر ہو رہی ہے, انڈسٹریز کے اندر ہو رہی ہے, جہاں پر 6-7 ہزار میں تمام لوگ سارا دن ایستا ایستا ذبح ہوتے ہیں. آج بھی پور علاقوں کے اندر جہاں میڈیکل نہیں ملتا, وہ لوگ گردے بیچتے ہیں, خون بیچتے ہیں, سیکریفائس آج بھی ہو رہی ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ صرف مین گاڈ کو اسٹرانگ دیکھنے کے لیے. وہ جو ہمارے اوپر پولیٹیشین بیٹھے ہوئے ہیں اس دفعہ, وہ اسٹرانگ اپنے آپ کو رکھنے کے لیے, مضبوط رکھنے کے لیے, وہ ہم سب کی بلی ایستا ایستا, پہلے ایک دم سر کاٹ دیتے تھے, اب ایستا ایستا کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دنیا کے اندر پہلے سیاست دان, عجیب بات ہے, دنیا کے اندر سائنٹسٹ رول کریں, دنیا کے اوپر اکنامکسٹ رول کریں, دنیا کے اوپر لٹریری پیپل رول کریں, دنیا کے اوپر نیک صاف شفاف مذہبی لوگ رول کریں, دنیا کے اوپر چالیں چلنے والے رول کیوں کریں؟ پہلی بات تو یہ پولیٹیشین ہی رول کیوں کریں؟ کیا باقی کوئی اختیار نہیں ہے کسی کا؟ جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی تو بولتا ہے نا. وہ بھی رول کر سکتا ہے, صرف چالیں چلنے والے ہی کیوں رول کرتے ہیں, جسے پولیٹیشنز پولیٹکس کہتے ہیں. پولیٹکس کا مطلب بھی تو سیاست, تو وہ اس کا مطلب ہے ان کے پاس پلے کچھ ہے تو وہ چالیں چل کر ہم سے سب کو پاگل بناتے ہیں. تو جو سب کچھ چالوں کے ذریعے ڈپلومیسی کے ذریعے پاگل بناتا ہے وہ سربراہ کیوں ہو؟ آئیے اگلا ٹاپک پڑھتے ہیں. The head on the poles facing Kurds hurt. اور وہ تمام 21-22 سر جو تھے وہ پول کے اوپر لٹکے ہوئے تھے, اور سب کا چہرہ کرڈز کے ہٹ کی طرف تھا. For those of the victims, یہ وہ بیچارے وکٹم تھے, کس کے؟ کرڈز کے. آپ کو پسند ہے کرڈز؟ پسند ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ بھلا کرے. The civilized European Kurds went to the Congo. یہ civilized جو یورپین کرڈز ہے یہ کانگو گیا تھا. He had given himself over to unspeakable rights. اس نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ایسی رسم و رواج کے جن کا نام لینا بھی دشوار ہے ہمارے لیے. Had descended into bestiality. اور وہ جا کر بیسٹیلٹی میں گر گیا کہ وہ بکریوں کے ساتھ, شیپ کے ساتھ, ہین کے ساتھ, ہارسز کے ساتھ, ریچھ کے ساتھ, ایلیفنٹس کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ چما کرتا تھا. ٹھیک ہے, ادھر جا کے ان کے ساتھ.
یہ آپ نے اچھا چما میں کہتا ہوں آپ شرما جاتے ہیں. وہ جو چومو لوکو والا گانا آیا ہے پاپی 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 چولو, اس وقت آپ نہیں شرمائے, سارے ناچ رہے تھے, پورا پاکستان ناچ رہا تھا کہ پاپی چولو ہو گیا جی. کارڈز نے اگر جانوروں کے ساتھ پاپی چولو کر لیا تو آپ پریشان ہو گئے. واٹ ڈز وہ مجھے میں ڈرامہ دیکھ رہا تھا اس کا کون سا نہیں وہ دیکھ رہا تھا پروگرام عزیزی کا, تو کہہ رہا ہے کہ ساری قوم پاپی چولو سے نچی جا رہی ہے, ٹرانسلیشن ہی کرا لو کہ مطلب کہ یہ تھا. یہ تو کسی کو آیا نہیں ہونا. واٹ اٹ ہیز ڈومینیشن بس انڈرسٹوڈ ہے. واٹ اٹ ہیز ڈومینیشن اوور دا نیٹوز فار دا سیک آف کلیکٹنگ آئیوری. اور یہ ڈومینیشن یہ چاہتا تھا کہ اس کا غلبہ ہو تمام نیٹرز پر. کیوں؟ فار اے کلیکشن آف ایوری, سب پر غلبہ ہوگا تو ایوری کلیکٹ ہوگی. وٹ ہیڈ ہیپنڈ, کیا بنا پھر؟ ہی گیو ان ٹو انکنٹرولڈ لسٹس, وہ ڈوب گیا, اپنے آپ کو اس نے غرق کر دیا انکنٹرولڈ لسٹس کے اندر. بیکیم اے گاڈ ٹو دیم, ان کا وہ دیوتا بن گیا. ایکسپلوٹڈ دیم, ان کو مزید خراب کیا, ایکسپلائٹ کیا. جیسے کہ اب یہاں پر ہمایوں آیا, اکبر آیا, انہوں نے کیا کیا؟ وہاں سے آئے تھے کس مقصد کے لیے؟ مسلم میں سیولائز کریں گے, اور انہوں نے گھر کے اندر 200 ہندو عورتوں کو اپنا وہ بنا لیا, وائف بنا لیا ان کو. تو انہوں نے آ کے تو پھر ذرا ڈسٹرائے کیا, تباہ کیا, پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں. اینڈ انکریج دیم ٹو سیکریفائس ہیومن بینگس فار ہز سیک, اور کارڈز نے ان کو انکریج کیا کہ انسان کے لیے وہ سیکریفائسز دے دوسرے انسانوں کی. کارڈز از آفٹر آل اٹرلی ڈسٹارٹیڈ. کارڈز کو ہم کہہ سکتے ہیں مکمل طور پر وہ مسخ تھا, مسخ, تباہ شدہ, ایول تھا. اینڈ ایکولی برو بیٹن, اور وہ دوسروں کو تباہ کرنے والا بھی تھا, اور وہ مکمل طور پر خود بھی تباہ تھا. یعنی کہ وہ برو بیٹن تھا, برو بیٹر نہیں تھا. برو بیٹن جو شکار ہو, یعنی کہ ہم یوں کہیں گے کارڈز ایک اچھا آدمی تھا, لیکن وہاں جا کر وہ وہاں کی کنگو کی, افریقہ کی تاریکی کا شکار ہو گیا. He is enslaved by the primitive and disgusting lusts. He enslaved by the primitive and disgusting lusts. وہاں پر نفرت انگیز ہوس کا شکار ہو گیا. وہاں کی قدیم ترین رسومات کا, پرائمیٹیوز کا, وہ کیا ہو گیا؟ شکار ہو گیا. So we can safely conclude that Kurtz is company's most successful agent. کمپنی کا کامیاب ایجنٹ تو ہے. Had at first hoped to bring the light of civilization. پہلے پہل امید کی گئی کہ وہ وہاں پر سب کو سیولائز کرے گا, بلکہ سیولائز لوگوں کی روشنی وہاں تک پہنچائے گا. into the great darkness of Africa. افریقہ کی گریٹ ڈارکنیس میں وہ سیولائز لوگوں کی روشنی لے کر آئے گا. آج آپ کے ہاتھ میں یہ لٹریچر ہے نا, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک روشنی ہے. ہم وہ جدید ترین لوگوں کو پڑھ رہے ہیں کہ ان کا رہن سہن کیسا ہے, ان کا کھان پان کیسا ہے, ان کا بات کیسی ہے, ان کی سوچ کیسی ہے. تو یہ سمجھے کہ روشنی آپ کے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے. یہی روشنی افریقہ کے سینٹر میں پہنچانی تھی, لیکن نہیں پہنچی. آپ لوگ اگر یہ سوچتے ہیں, ابھی آپ لوگوں کے پاس ٹاسک پڑا ہوا ہے, ابھی سندھ کے کئی علاقے پڑے ہوئے ہیں جہاں پر لوگوں کو شعور نہیں ہے, اٹھنا بیٹھنا تمیز مینرز نہیں ہے, اور آپ جب وہاں پہنچیں گے وہ کہیں گے آپ بے وقوف ہیں جو روشنی لے کر آئیں تو صحیح کتنے مزے ہیں یہاں پر. اگر آپ اس لسٹ میں گم ہو گئے, ان کی باتوں میں آ گئے, ویسے ہو گئے, تو ایوری تھنگ از فنشڈ. نہیں تو پھر تو ہم کارڈز بن جائیں گے, آپ شکار ہو گئے وہاں جا کر. اب چاہے کتنے بینیفٹ کیوں نہ لے رہے ہوں وہاں پر, اگر آپ نے وہاں پر جا کر اپنا کام جاری رکھا, ان کو سیولائز کیا, تو پھر چاہے آپ ایک آدمی کو سیولائز کر کے آپ روشنی پہنچائے وہاں پر. آج پورا کا پورا نہیں, مار لو بھی بھاگ گیا تھا, اس کو پتا تھا کہ میں اس ڈارکنیس کے اندر تباہ ہو جاؤں گا, شکار ہو جاؤں گا. پورا بلوچستان پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کو سیولائز ہونا ہے, وہاں پر روشنی پہنچنی ہے. کون پہنچائے گا, کیسے پہنچے گی؟ لیکن مان لو بھاگا کیوں وہاں سے؟
اس کو اندازہ ہو گیا کہ کارٹس جیسی گریٹ پرسنالٹی اگر یہاں پر آ کر وکٹم ہو سکتی ہے ڈارکنیس کا تو میں نہیں رہ سکتا. اس نے کہا میں آبزرور ہی ٹھیک ہوں. نہیں تو وہ تو مورلی سکھ تھا نا, تو یہ تو لیکن مارلی سکھ وہاں جا کر ہوا. کارٹس مارلو بھی گیا تو مارلو بھی وہاں جا کر ایسا ہی ہو جاتا, کیونکہ وہاں کی جو ہائپ کریٹ تھی تمام لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اگر کارٹس کا نیم البدل مارلو آیا تو وہ بھی اسی ریچولز کے ساتھ اس کو ویلکم کیا جائے گا. اس سے بھی ویسی ایکسپیکٹیشنز وہ کرتے, ان کو سیولائز کرنا بہت مشکل تھا. اور مارو کے اندر اس کے گودے میں یہ چیز نہیں تھی کہ ہی وانٹ ٹو سیولائز سم پیپل, وہ تو جسٹ جاب کی غرض سے گیا اور آبزرور کی غرض سے گیا ہے. وہاں کی کسٹمز اتنے زیادہ مضبوط تھے کہ وہ ان کا شکار ہو جاتا. And even wrote an inspiring letter on problems. اور ایون کے کارڈز نے زبردست قسم کے لیٹر بھی لکھے تھے پرابلمس جو وہاں کے تھے, بٹ اٹ از آل یوز لیس. لیکن کارڈز کی یہ تمام کوشش سٹارٹ میں جو اس نے لیٹر لکھے سیولائز کرنے کی کوشش کی لوگوں کو, وہ ساری فیوٹائل گئی. ان دا اینڈ ہی ییلڈز ٹو دا سیڈکشنس, اور آخر میں اس نے سیڈکشن پر اس نے راستے سے بھٹک گیا, وہ بھٹکاوے میں آ گیا. آف دا جنگل کے, وہ جنگلنگ کے اندر آ گیا, یعنی کہ تاریکی میں ڈوب گیا. ود آل ہز سیریس اسٹیٹلی اینڈ سنسٹر پری آکوپیشنس, اور اس کے اندر تمام تر سنجیدگی اور وہ جو شان و شوکت تھی یا اسٹیٹ یا سیولائز کا نمائندہ بن کے گیا تھا, اور وہ جو سنسٹر پری آکوپیشنس تھیں, وہ جو گناہ سے پہلے کے اس کا جو تھاٹس تھے. کارٹ ہیز اے ہارٹ ٹو انڈلج ان رومانسنگ, یہ اپنی ساری سنجیدگی کے ساتھ, ساری پمپ اینڈ شو کے ساتھ, ساری گناہ والی کوالٹیز کے ساتھ کارٹ وہاں جا کر وہ محبت میں مبتلا ہو گیا, رومانس میں مبتلا ہو گیا, وہاں جا کے ہوس میں مبتلا ہو گیا. In the African jungle he is loved by negress. افریقن جنگل میں اس نے رومانس کیا کس کے ساتھ؟ ایک نیگرو عورت کے ساتھ. whereas in Europe, جبکہ یورپ میں he has his fiancée, اس کی وہاں پر ایک پیاری پیاری اس کی ایک beloved بھی تھی, who has a great faith in him, اور اس کا بڑا بلیف تھا کہ کارٹس بڑا گریٹ آدمی ہے, عظیم آدمی ہے. God bless thee. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. Bye bye.